دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو کل حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند تھی اللہ نے اسی کو قبلہ بنا دیا، یعنی خانہ کعبہ کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یعنی جب نماز پڑھنی ہو تو کدھر اپنا چہرہ کرنا ہے جی؟ مسجد حرام کی طرف۔ یہ تو نبی علیہ السلام کو فرمایا۔ آگے امت کو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم بھی جہاں بھی ہو، زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، تو تم بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، مطلب جس طرف مسجد حرام ہے اسی سمت تم اپنا چہرہ کر لیا کرو، مطلب کہ تمہارا کعبہ اور تمہارا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، ادھر اپنا رخ کر لیا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی یہ حکم دے دیا، اور یہ حکم تا قیامت یہ حکم آ گیا۔ تو زمین کے کسی حصے میں بھی بندہ نماز پڑھے تو اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو البتہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر انسان کو قبلے کا پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی اندھیری جگہ ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں انسان کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا، تو وہاں شریعت نے حکم دیا کہ پھر وہاں پہ انسان پر تحری کرے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش کے بعد سوچ و بچار کرے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے۔ تو پوری سوچ و بچار جب کرے گا تو جس طرف اس کا دل یہ تسلیم کرے کہ ادھر ہی قبلہ ہے تو نماز پڑھ لے، اگرچہ بعد میں اس کو نماز پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ میں نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس وقت وہ یعنی کہ اس کے اختیار میں یہی تھا کہ وہ پوری سوچ و بچار کرے، اور سوچ و بچار کرنے کے بعد ایک اچانک سمت کو متعین کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن عام حالات میں ایسا ہی ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں 2-3 بڑے مسئلے اہم ہیں، وہ آپ حضرات سمجھنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اصل میں اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ حرام چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا ایک معنی تو ہے عظمت والی چیز، عظمت والی جگہ۔ تو چونکہ خانہ کعبہ جس جگہ موجود ہے، جو یہ مسجد ہے، اس کی جو عظمت ہے وہ باقی مسجدوں سے زیادہ ہے۔ جیسے کئی بار آپ رات نے یہ بات سنی علماء کرام سے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ کے برابر، اور پھر ہر عبادت کا ثواب اتنا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پر خاص مخصوص عبادتیں ہوتی ہیں جو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی، مثلا طواف وہاں پر کیا جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی وہاں پر کی جاتی ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، رکن یمانی وہاں پر موجود ہے، اور دیگر بہت سارے وہاں وہ مقامات ہیں یا وہ عبادتیں ہیں جو صرف وہیں پر کی جاتی ہیں، کسی اور جگہ نہیں کی جاتی۔ آپ کے پاکستان میں سندھ میں ایسی جگہ ایک موجود ہے جہاں پر لوگ حج کرتے ہیں باقاعدہ، یعنی کہ کتابیں بھی اس پر موجود ہیں، آپ کو ویڈیو بھی بن چکی ہے، وہاں پر باقاعدہ وہاں پر جب اپنا لوگ نا حج کرتے ہیں، جیسے یہاں سے لوگ خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، تو یہ اصل میں سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بھی حج مخصوص عبادت کا نام ہے جو مخصوص جگہ پر اور مخصوص اوقات میں کی جاتی ہے، ہر جگہ پر حج نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ مسجد حرام کو مسجد حرام کہنے کی ایک جگہ وجہ یہ ہے کہ عظمت والی جگہ ہے، بات سمجھا رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مسجد حرام میں اور پورے حرم کے علاقے میں بعض ایسے کام بھی حرام ہو جاتے ہیں کہ جو عام جگہوں پر حلال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام جگہوں پر شکار کرنا حلال ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کوشش کریں بیدار ہو کر سنیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ زیادہ لمبی کو بیان تو ہوتا نہیں ہے، بس درس سے ہوتا ہے 8-10 منٹ کا۔ تو عام جگہوں پر شکار حلال ہے، گھاس کاٹنے جائز ہے، عام جگہوں پر درخت کاٹنے جائز ہے، لیکن جو حرم کا علاقہ ہے نا، حرم کا علاقہ، وہاں پر یہ ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ مچھر مکھی تک مارنا بھی منع ہو جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، کیونکہ مسجد حرام بول کے تو پورا حرم کا علاقہ مراد لیا جاتا ہے، پورا حرم کا علاقہ مراد لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو بڑا اہم ہے، جو مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کے سیدھ میں تم نے نماز پڑھنی ہے، بلکہ شطر کا لفظ ہے یہاں۔ کیا فرمایا؟ فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ یہ مسئلہ بڑا عام سمجھنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ کے سیدھ میں نماز پڑھنی ہے، بلکہ فرمایا مسجد حرام کی سمت میں
جس طرف مسجد حرام ہے اس طرف تم نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو مشرقی ممالک میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے اعتبار سے خانہ کعبہ مسجد حرام وہ مغرب کی طرف ہے۔ جو مدینہ طیبہ والے ہیں، جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں، تو ان کا جو قبلہ ہے تو وہ جنوب کی طرف ہے، وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو ممالک ادھر رہتے ہیں یعنی خانہ کعبہ سے اس طرف رہتے ہیں تو وہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو ممالک مغرب میں ہیں، خانہ کعبہ سے اس سائڈ پہ ہیں، ان کا خانہ کعبہ ہماری طرف مشرق کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو آپ حضرات حج عمرہ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص مسجد حرام میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو چاروں طرف صفیں بنتی ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ وہ جو چار دیواری ہے نا، مکان ہے، تو اس کی چاروں طرف وہ خانہ کعبہ ہے، خواہ ادھر کھڑے ہو جائے ادھر کھڑے ہو جائے، اس وجہ سے وہاں جو صفیں بنتی ہیں گول بنتی ہیں، ایسے ایسے ہی ہے نا، خانہ کعبہ کے چاروں طرف صفیں بنتی ہیں۔ تو لیکن اللہ نے یہاں جو لفظ فرمایا ہے وہ ہے شطر المسجد الحرام۔ کیا مطلب؟ کہ خانہ کعبہ کے سین میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی طرف میں سمت میں نماز پڑھنے کا حکم۔ یہ مسئلہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل چونکہ آلات ایسے تیار ہو گئے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے سین بتاتے ہیں، تو بعض لوگ لے کر مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر چیک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہاری مسجد کا تو قبلہ غلط ہے، لہذا مسجد کو شہید کرو، دوبارہ بناؤ۔ اب یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کیوں ہے؟ اس سے ایک تو نعوذ باللہ جو پہلے سلف صالحین کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں ان سے بھی اعتماد ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اتنا خرچہ کر کے مسجد بنایا کہتے ہیں تمہارا قبلہ غلط ہے۔ اصل میں ان کو غلط فہمی پتہ کیا ہوئی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سین میں نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں سمجھ لیا؟ خانہ کعبہ کے سین میں نہیں بلکہ اس کی طرف میں۔ طرف کیسے ہے؟ فرض کریں خانہ کعبہ ہم جو ادھر مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے جو خانہ کعبہ کی دیوار آ رہی ہے، فرض کریں وہ 12 13 14 15 فٹ ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری یہ جو مسجد ہے کتنے فٹ ہے جی؟ ہاں جی، یہ ایک صف کتنی ہے جی الیاس صاحب؟ 54 فٹ ہے۔ تو اگر ہم مان لیں کہ سیٹ میں نماز پڑھنا ضروری ہے، پھر بھی ہم سارے نمازی تو خانہ کعبہ کی سیٹ میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ ادھر آ رہے ہیں، فرض کریں یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے، ٹھیک ہے، یہ پٹی جتنی ہے، کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں، جو سامنے ہیں ان کی تو نماز ہوگی، تو سائڈ والوں کی نماز نہیں ہوگی؟ بولو تو صحیح یار، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر یہ کہا جائے کہ سیٹ میں خانہ کعبہ کی کھڑا ہونا ضروری ہے، جی قبلہ صحیح کرو، جی قبلہ صحیح کرو، اور عقل کے اندر کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مسجد حرام کی سمت ہے۔ اب سمت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں جو ریاضی والے ہیں انہوں نے لکھا ہے 45 ڈگری تک جو بندہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مثال سمجھیں، فرض کریں یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے، ادھر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر جو کھڑا ہے اس کی نماز ہوگی، ادھر کھڑا اس کی نماز ہوگی۔ اگر کوئی بندہ ادھر کھڑا ہے لیکن اس کا سمت ادھر ہی آ رہی ہے، اس لائن سے ادھر نہیں ہے، اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا رخ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، تو مطلب یہ ہے کہ سیٹ میں نہیں بلکہ مسجد حرام کی سمت میں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ جی ان کا تو قبلہ صحیح نہیں ہے، تو اصل میں یہ فتنہ بازی ہے، اور ان لوگوں کو اصل مسئلہ علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ 45 ڈگری تک اگر کوئی بندہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ادھر ادھر اس کا رخ ہو بھی جاتا ہے، تو اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ اتنی بات امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں ہماری مسجد میں بھی ایک فتنہ برپا کیا ایک آدمی نے، پتہ نہیں وہ کہیں سے آ گیا، تو اس نے بھی یہاں پر اللہ لگا کہنے لگا جی تو یہ تو ان کا قبلہ غلط ہے۔ تو ایک ہمارا نمازی کافی ناراض ہو گیا، کہنے لگا جی تمہاری تو نمازیں نہیں ہوتی۔ تو پھر بعد میں اس کو مسئلہ سمجھایا تو اس کو بات سمجھایا۔ تو اس طرح کے لوگ وہ پھرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اور یہ مسئلہ باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں جب آلات نہیں بنے تھے تو پہلے لوگ کہتے مسجدیں بناتے تھے، تابعین کہتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں بنانی ہو مسجد، کہتے ہیں یا کسی صحابی کی مسجد ہے انہوں نے بنائی ہو، ہاں جی فلاں جگہ ہے، تو اس کا قبلہ دیکھ کے تو مسجد بنا لیتے۔ پھر تبع تابعین جب ان کا زمانہ، انہوں نے کہا کہ تابعی کی کوئی مسجد ہے بنائی ہوئی، تو تبع تابعین تابعی کی مسجد دیکھے قبلہ اس سے بنا کے نماز جو نا وہ مسجد بنا لیتے تھے۔ ایسے پھر آگے آج تک یہ سلسلہ چلتا آیا، نہیں سمجھائے؟ بولو صحیح۔ تو اگر یہ بات کہی جائے جی عین خانہ کعبہ کی سیٹ میں کھڑا ہونا ضروری ہے، تو اب بتاؤ وہ ساری مسجدیں ہیں ان کا قبلہ غلط قرار ہو جائے گا اور سب سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے سہولت رکھی ہے، ہر کام میں مشکل نہیں ہے، لہٰذا سہولت کی بنا پر حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی سمت میں تم نے نماز پڑھنی ہے، نہ یہ کہ خانہ کعبہ کی بالکل سیٹ میں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اگر سیٹ میں کہا جائے تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری دنیا کے مسلمان کو خانہ کعبہ کی سیٹ میں نماز پڑھیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا جو کمرہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کی خاص مقدار ہے، کچھ چھوٹا ہے، اس اعتبار سے وہ چاروں طرف اس کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 مسئلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔